حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یمن کے علاقہ کی ملکہ سبا، اس کا تخت میرے پاس حاضر کون کر سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات کا سردار موجود ہے، عفریت۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے، اور اس دعوے کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت دعویٰ کرتا ہے کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے کھڑے ہونے سے قبل ملکہ سبا کا تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ اب عفریت کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے، مگر یہ طاقت اور قدرت حصی ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کھڑے ہونے سے قبل میں یہ تخت ان کی بارگاہ میں حاضر کر سکتا ہوں، یا اس مجلس کے برخاست ہونے سے قبل یہ تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ یہ عفریت کا دعویٰ ہے جس کے پاس محض قدرت، طاقت وہ ہے جو قدرت حصی ہے اور طاقت حصی ہے۔ مگر قرآن مجید میں آیا اگلے مقام پہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اللہ رب العزت کا ایک اور برگزیدہ شخص موجود ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہ اے سلیمان علیہ السلام، عفریت نے تو کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کیا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے قبل میں ملکہ سبا کا تخت حاضر کر سکتا ہوں، مگر اللہ کا برگزیدہ شخص اور ولی قرآن مجید کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کے پاس علم لدنی ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اے حضرت سلیمان، آپ کے کھڑے ہونے سے قبل کیا آپ کے پلک جھپکنے سے قبل میں یہ تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ جہاں محض قدرت اور طاقت اور حصی قدرت اور طاقت کا معاملہ تھا، وہاں تخت حاضر ہو رہا ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کھڑے ہونے سے قبل، مگر جہاں معاملہ علم اور کتاب کے علم کا ہے، وہاں کھڑے ہونے سے قبل کیا وہاں پلک جھپکنے سے قبل تخت حاضر ہو رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ سے علم کی شان بھی واضح ہوتی ہے، علم کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے، اور کرامت کے باب میں علم کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ کرامت کے باب میں سب سے بڑی کرامت کرامت علمیہ ہے، کرامت حسیہ نہیں ہے۔